یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا۔ اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے، ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں۔ آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا؟ جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، نہ محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی۔ تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30، یہ نہیں آپ کو بتایا گیا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی ہوا ہے جسے غیبی خبریں ملے۔ نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو رسول ہوتا ہی ہوا ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی السلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں، تو قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے۔ وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ اندازہ کریں۔ اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں۔ ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ مانتے ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق۔ نور ہے، نور ہدایت ہے۔ جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا۔ یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے، چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ۔ دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی گناہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی کرسی کا ذکر ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں، صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، مال غنیمت کی چوکیداری کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا، اور 3 راتوں تک ایک شخص آ کے وہاں چوری پرفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ پہلی دفعہ پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا۔ دوسری بار پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا۔ تیسری دفعہ جب پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو بستر پہ جاتے وقت تم وہ وظیفہ کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے اوپر فرشتہ مامور ہوگا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2311 ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس نے جو وظیفہ بتایا وہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔
نبی الاسلام ہر موقع پہ جب وہ صبح بتاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا. تو وہ خیر وہ بھی سمجھدار تھا، وہ تیسری دفعہ جب جھوٹا ہے وہ چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے. تو تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ 3 دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا. ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے. تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل گیا. اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں اسی کی ایکسٹینشن ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے، امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے عمل الیوم واللیلہ. وہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ 8017 نمبر حدیث. حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ 2064 کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے، جنات سے، اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت میں رہتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا، اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں امپلائڈ ہے، وہ شامل ہے. دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور فضیلت ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہی ہے، 9928 نمبر حدیث ہے اسی عمل الیوم واللیلہ چیپٹر میں، کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد، نماز فرض آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. لیکن اس میں نماز شرط ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے. اس کی ایک ضعیف سند بھی ہے سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے. لیکن جو سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا، جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہو نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی جائے. البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں. تو یہ 3 بڑے بڑے فضائل ہیں. باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 112 ABC، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے. سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے، اپنی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے. ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں. موت نیند کی بہن ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم بسمی کا اموت و احیا، اور اللہم باسمی کا اموت و احیا، دونوں الفاظ درست ہیں. تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں. اور صحیح بخاری میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو ڈائریکٹ کلیئر ہو گیا. یہاں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمبیگوٹی ہے کہ یہ اس نیند کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں تو واضح ذکر ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا احیانا بعد ما اماتنا، جمع کے سیغے سے ہو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا. پھر سورہ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے، پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے، جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے. تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے. ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے. دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے نا 1-1 سال یا 2-2 سال، کہانیاں نے کوئی نہیں جاگتے. جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے کوئی.
اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں, ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا, کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا. آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا. یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں کیا, اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا ہے, اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے, آج چھوڑ دیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اس سے اونگ بھی نہیں آتی, یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. اچھا آسمان ہمیشہ جمع کے سیغے کے ساتھ آتے ہیں, زمین سنگولر کے سیغے کے ساتھ, سوائے ایک پارہ نمبر 28 کے اندر کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور اس کے مثل زمینیں بھی. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض, زندگی ابھی تک یہیں پہ دریافت ہوئی ہے جس زندگی کو ہم جانتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا ہے. تو قرآن میں جب بھی آئے نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت سے مراد پوری کائنات. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے. ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے. دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں اسے شروع سے جانتا ہوں, بڑا شریف آدمی ہے. اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, بندہ غلط پکڑ لیا آپ نے, نہیں, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے, مجھے سفارش کرے کسی کی, کہے میرے کہنے سے نہیں. تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں, اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے. جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا کہ بابا کتوں آ گیا, اتنے کوئی بھی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں, حدیث شفاعت, وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہونے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا, مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کرنا ہے, مجھے بتا رہے ہو. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی. اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے, غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے. علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا. اچھا یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیے ہیں, اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے, لیکن جو کہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے, لیکن چھپے علوم ہیں. جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے وہ لوگوں نے دریافت کیے ہیں. میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا, کمپاس بنا لینا. فیراڈے نے 8 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا نا بجلی والا معاملہ. دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزرا ہے, اس سے پہلے بجلی نہیں تھی. تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے, ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے. یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دیا نا, نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی, آئنسٹائن کو سمجھا دی.
تیل زمین سے نکل آیا، گھڑی بنا لی، اتنی ساری چیزیں ہیں، جہاز بنا لیے، جیٹ انجن بنا لیے. تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے. اچھا، یہاں کرسی عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی ایگزسٹ کرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس سے مراد ہو، کیونکہ قرآن میں کئی ایک چیزیں محاورتاً بھی استعمال ہوئی ہیں. اس کے اوپر یہ جو اہل حدیث کی طرف سے جہمی ہونے کا فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. بعض جگہ وہ خود بھی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے سورہ قصص کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، تو سارے اہل حدیثوں نے ترجمہ کیا ہے یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے. تو تعویل تو وہ بھی کر رہے ہیں. یا قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو وہاں اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہاں مراد عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ مراد نہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی تعویل کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں، جہاں پہ ممکن ہو، جہاں پہ ممکن نہ ہو وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. مولانا مودودی تو دونوں طرف گئے ہیں کہ عین ممکن ہے کرسی ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس سے مراد ایک محاورتاً بات ہو کہ اللہ کی بادشاہی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو. اور اس کی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے بنا کے مخلوق چھوڑ نہیں دی، بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے اس کی. وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے. اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے. تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. اب یہاں پہ ایک اللہ کا نام بھی آ گیا علی. علی یون تو مخلوق میں کسی کا نام ہو سکتا ہے. یہ ہے العلی، جب الف لام سے ہوگا تو دی علی خاص ہو جائے گا. رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، الرحمان اللہ ہے. رؤوف کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی الاسلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن الرؤوف اور الرحیم اللہ ہے. صرف رؤوف اور رحیم سورہ التوبہ کی آخری آیات میں نبی الاسلام کے لیے بھی ہے. تو یہاں پہ بھی علی سے مراد بلند، عظمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنی شان کے اعتبار سے بھی بلند ہے. تو اب یہ آیت الکرسی پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا تھا. میں نے اتنا حصہ کور کیا جتنا ایک عام بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سمجھیں کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اعتبار سے یا اس کی قدرتوں اور شانوں کے اعتبار سے آئیں گی، آلموسٹ ان کی جڑ جو ہے وہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے. تو یہ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن جتنی میں نے اجمالاً اس کی تفسیر بیان کر دی ہے اس تفسیر کلاس کے اندر اتنی کافی ہے. باقی تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ذکر بیچ میں آتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کور کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو ہے رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو
کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے الحمدللہ۔ اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا۔ حالانکہ تعلیم کی کمی ہے، دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور۔ کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ کی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، بخاری اور مسلم میں۔ تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، اور کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے، بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ نے دعا تعریف فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا۔ اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی۔ رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل تھا۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B ahlsunnatpark.com پہ، اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے وہ پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی۔ اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے